الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق اللہ العظیم. اس کالج کے پرنسپل صاحب، وائس پرنسپل صاحب، یہاں کے ٹیچرز حضرات اور میرے انتہائی عزیز طلباء، اس سے پہلے گزشتہ سال بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہونا ہوا تھا اور آپ سے کچھ باتیں ہم نے کہی تھی. نئی باتیں کچھ بیان کرنا ہے بھی نہیں. قرآن کریم یہ کہتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یاد دلائیے. یاد دلانا ایمان والوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. آپ حضرات ہمیں اسی طرح عزیز ہیں جس طرح مدارس کے طلباء ہمیں عزیز ہیں، اس لیے کہ وہاں دینی علم حاصل کرنے والے طلباء ہیں. یہاں عصری علوم کو ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی غرض سے آپ حضرات ان علوم کو حاصل کر رہے ہیں. اور جو بھی طالب علم ہے وہ ہمارے لیے بے انتہا عزیز ہے، اور خاص طور پر شہر بھٹکل میں آپ حضرات تعلیم پا رہے ہیں، اور اکثریت بظاہر یہی لگتا ہے کہ اسی شہر کی ہوگی. میری بنیادی تعلیم، بیسک تعلیم جسے کہتے ہیں، وہ اسی شہر میں ہوئی. یہیں میں حافظ ہوا اور یہیں اللہ تعالیٰ نے علم دین کی دولت سے نوازا. جامعہ اسلامیہ سے اور اس بہترین شہر سے میری انتہائی عزیز ترین یادیں وابستہ ہیں، جن میں وہ یادیں بھی ہیں جن کو میں زندگی کا سرمایہ سمجھتا ہوں، اور اللہ رب العزت کے نزدیک اپنے لیے نجات کی امید بھی رکھتا ہوں. تو ایک بھائی ہونے کی حیثیت سے، ایک تعلق والا ہونے کی حیثیت سے میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ کے اساتذہ کرام سے، اور یہاں جتنے بھی حضرات موجود ہیں ان تمام سے میں گویا اپنے کچھ تجربات اور وہ باتیں جو ہم نے سیکھی ہیں اور وہ ہم تمام کے لیے اللہ رب العزت نے چاہا تو بہت مفید ثابت ہوں گی، انہی باتوں کو آپ کے سامنے دہرانے کے لیے اور اپنی یادوں کو تازہ کرنے کے لیے، اپنے ارادوں کے اندر مزید پختگی پیدا کرنے کے لیے، اپنے عزائم کے اندر اور بلندی لانے کے لیے، اپنے اخلاق کے اندر اور پاکیزگی پیدا کرنے کے لیے، کردار میں اور پختگی پیدا کرنے کے لیے میں اپنے جیسے طلباء کے سامنے حاضر ہوا ہوں. اللہ تعالیٰ اس حاضری کو بے انتہا قبول فرمائے، خود میرے حق میں بھی قبول فرمائے اور آپ حضرات کے حق میں بھی بے انتہا قبول فرمائے. میرے عزیزو، علم کی بنیاد کیا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں اسے پیش نظر رکھنا چاہیے. گزشتہ سال جب
ہمارا یہاں آنا ہوا تھا، ہم نے شاید بات شروع کی تھی اس بات سے کہ زندگی حسن انتخاب کا نام ہے۔ جو جتنی بہتر چیز کو منتخب کرتا ہے اتنا ہی کامیاب ہے۔ ہم ایک معمولی چیز خریدنے کے لیے جاتے ہیں، ایک 10-15 روپے کا قلم ہمیں خریدنا ہو، کوئی رومال خریدنا ہو، 10-15 منٹ سوچتے رہتے ہیں کہ یہ کلر صحیح ہے، یہ وہ اچھا ہے، یہ بہتر لکھتا ہے۔ آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی انتخاب کی ہوئی چیز سب سے بہتر ہو۔ تو پوری زندگی حسن انتخاب کا نام ہے، اور اللہ رب العزت کا فضل اور اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں منتخب کرنے کی جو ایک مشقت ہے اس سے محفوظ رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام سے نوازا، اور اللہ نے خود یہ بات ارشاد فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کیا، اور یہ نہیں فرمایا کہ میں نے اپنی نعمت تمہیں دے دی، بلکہ یہ فرمایا کہ میں نے اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دی۔ جو کچھ تم کو دینا تھا میں تمہیں دے چکا، اب تمہاری اپنی ذمہ داری ہے کہ میرے انتخاب کو تم کس انداز سے لیتے ہو۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے پسند کر لیا۔ تو حسن انتخاب اللہ کی طرف سے ہو چکا ہے، ہمارا اور آپ کا معاملہ حسن استعمال کا ہے۔ جو اللہ نے نعمت دی ہے اس نعمت کو ہم کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس پوری دنیا کو اور انسان کی پوری زندگی کو ایک چیلنج بھی بنایا ہے، اور وہ چیلنج حقیقت میں زندگی کا لطف ہے، حقیقت میں زندگی کا مزہ ہے، حقیقت میں زندگی کی لذت ہے۔ یہ چیلنجز نہ ہوتے زندگی میں نہ کوئی لطف ہوتا، نہ مزہ ہوتا، نہ کوئی لذت ہوتی، نہ مٹھاس ہوتی، نہ چاشنی ہوتی، کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ نے حسن عمل کو، حسن عمل یہ حسن استعمال کا نام ہے۔ چیز منتخب ہو چکی، اب اس کو ہم کس طرح اختیار کر رہے ہیں، یہ ہم تمام کے لیے پورا میدان اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بڑی ہی بابرکت ذات ہے اللہ کی جس کے ہاتھ میں پوری بادشاہت ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے موت کو پیدا کیا، جس نے زندگی کو پیدا کیا۔ یہ بات طے ہے اور ہم سب اس کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ ایک زمانہ وہ تھا جب ہم نہیں تھے، یہ بالکل یقینی طور پر ہم جانتے ہیں۔ اور میرے عزیزو، اتنا ہی یقینی طور پر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ایک زمانہ وہ آئے گا جب ہم نہیں ہوں گے، دوسروں کی جگہ پر ہم آئے ہیں، اور ہماری جگہ پر کرنے کے لیے دوسرے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے، هو الذی جعلکم خلائف الارض ورفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فیما آتاکم ان ربک سریع الحساب وانہ لغفور رحیم۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں اس زمین میں دوسروں کا جانشین بنایا۔ آج سے 50 سال پہلے جتنے بھی بچے یہاں ہوں گے وہ بہرحال 40-30 سال سے نیچے کی ہیں، تو آج سے 50 سال پہلے ہم میں سے کوئی نہیں تھا کہنے والے کو، اور بعض اگر کوئی اور عمر رسیدہ حضرات ہیں تو ان کو جانے دیں۔ اور کم و بیش کچھ مدت کے بعد میں، آج سے 50-60 سال کے بعد، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو لمبی عمر دے اور اچھی عمر دے، لیکن بہرحال دنیا کا قانون ہے کہ اس کے بعد میں بھی ہم میں کوئی یہاں نہیں رہے گا۔ یہ ساری چیزیں طے شدہ ہیں۔ بعض کو بعض پر اللہ نے درجے میں فوقیت عطا کی ہے، کسی کو کچھ دیا، کسی کو کچھ دیا۔ جس کسی کو اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت سے نوازا، وہ اللہ کی طرف سے ملنے والی عظیم الشان دولت ہے۔ لیبلوکم فیما آتاکم، تاکہ اللہ تمہارا امتحان لے اس نعمت میں جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہے۔ اللہ کی ہر نعمت اس دنیا کے اندر، چاہے دینی ہو، دنیاوی ہو، اخلاقی ہو، مادی ہو،
روحانی ہو، جو بھی نعمت ہے اللہ کی وہ امانت ہے اللہ کی۔ آخرت میں جو اللہ کی نعمتیں ملیں گی وہ محض نعمت ہوں گی۔ دنیا کی ہر نعمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا، سوال کرے گا۔ قرآن کریم صاف کہتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم تمام سے تمام نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک ضابطہ، ایک قانون متعین کیا گیا ہے۔ باقی اللہ کسی سے نہ پوچھے، کسی کو معاف کر دے، کسی کا حساب سرسری لے لے، کسی کو بغیر حساب کے جنت میں بھیج دے، وہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل اور اللہ کا احسان ہے۔ لیکن اس نے جو ضابطہ بتایا ہے وہ یہ کہ تم تمام سے تمام نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ جوانی کی نعمت ہے، یہ علم کی نعمت ہے، یہ صحت کی نعمت ہے، یہ مال و دولت کی نعمت ہے، یہ وقت کی نعمت ہے، ان تمام نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر پیاری بات ارشاد فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات اتنی اچھی کہ دنیا کے تمام حکماء کی حکمتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کے سامنے گرد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، دو نعمتیں ایسی ہیں جن نعمتوں کے تعلق سے بہت سارے لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایک نعمت صحت کی ہے، ایک نعمت فرصت کی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ حضرات کو دونوں نعمتیں نصیب ہیں۔ تو یہ نہ سمجھیں کہ یہ زندگی بھر اسی طرح چلتا رہے گا۔ نعمتیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اپنے اپنے وقت پر ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا لیا گیا اور انسان کامیاب، ورنہ انسان سوائے کفِ افسوس ملنے کے پھر اس کے پاس رہ کیا جاتا ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، اللہ نے بعضوں کو بعضوں پر درجات میں بلندی عطا کی تاکہ اللہ تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے ان نعمتوں کے بارے میں جو نعمتیں اللہ نے تمہیں دی ہیں۔ ان ربک سریع العقاب، اور اللہ رب العزت کے یہاں یہ نہیں کہ کرو تو ٹھیک ہے، نہ کرو تو ٹھیک ہے، وہ بھی چلتا ہے یہ بھی چلتا ہے، اس طرح ڈھیلے ڈھالے انداز سے اللہ تعالیٰ مخاطب نہیں کرتا ہے۔ وہ انسانوں کا پروردگار ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ آرڈر دیتا ہے۔ ہم یہ بتا رہے تھے اللہ رب العزت کی طرف سے احکامات ڈھیلے ڈھالے نہیں دیے جاتے ہیں۔ وہ لوگوں کا خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ آقا ہے، وہ رب ہے، اور وہ اپنے احکامات دینے میں یہ نہیں دیکھتا ہے کہ فلاں کو اچھا لگے گا یا فلاں کو برا لگے گا۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، جو وہ کرتا ہے اس کے بارے میں اس سے پوچھا نہیں جاتا۔ لوگ جو کرتے ہیں لوگوں سے پوچھا جائے گا، اور پوچھنے والا اللہ رب العزت ہے۔
اس نے ہمیں جو احکامات دیے ہیں وہ یہی کہ اللہ نے جو امانت ہم لوگوں کے حوالے کی ہے اس امانت کا خیال رکھا جائے، جو نعمت اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے حوالے کی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے، جو امتحان وہ ہم سے لینا چاہ رہا ہے، اور پوری دنیا کے اندر انسان پیدا ہونے کے بعد یا یوں سمجھ لیں کہ وہ بالغ ہو گیا، اس کے بعد سے لے کر اس کے مرنے تک وہ قاعۃ الاختبار یا امتحان ایگزام ہال میں ہے، اسے امتحان دینا ہے، اسے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اسی کے لیے وہ پیدا کیا گیا، لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ، اور آپ کا رب سزا دینے میں بھی تیز ہے جب سزا دینے پر آئے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جا بجائے بات ارشاد فرمائی ہے کہ وہ لوگوں کو ڈھیل دیتا ہے، لیکن اس سے اگر فائدہ نہ اٹھایا گیا اور اللہ کی دی ہوئی ڈھیل کو اگر اللہ کی طرف سے نعوذ باللہ اللہ کی کوئی کمزوری سمجھا گیا تو پھر اگر اللہ تعالیٰ سزا دینے پر آئے تو اس سے بڑھ کر تیز سزا دینے والا کوئی نہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرَّحِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والا، معاف فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے اگر اس کے بتائے ہوئے طریقے کو ہم نے اختیار کیا۔ لوگوں نے جو دنیا پوری چل رہی ہے 4 یا 5 باتوں پر پوری دنیا چل رہی ہے، جہاں تک ہم نے اندازہ لگایا ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ورنہ ہم ایک ایک بات کو آپ کے سامنے واضح کر کے یہ بتا دیتے کہ دنیا کس طرح آنکھوں میں دھول جھونکنا چاہتی ہے۔ اسی میں ایک واہیات قسم کی، ایک پلید اور ایک نجس اور ایک ناپاک بات جس کو اپنے قدموں تلے، بلکہ ہمارے قدم بھی نجس ہو جائیں گے، اپنی جوتیوں تلے اور اپنی چپلوں تلے مسل دینا چاہیے۔ وہ ایک بات ہے میری مرضی اور میرا جسم میری مرضی۔ لگ بھگ بہت سارے آپ جہاں کہیں بھی دیکھیں گے لوگ یہی بات کہیں گے کہ میرا اپنا جسم ہے اس لیے میری مرضی چلے گی۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ تمہارا جسم ہے ہی کب جو تمہاری مرضی چلے؟ کیا تم نے اپنے آپ کو پیدا کیا؟ کیا تم نے اپنے دماغ کو بنایا؟ کیا تم نے اپنی آنکھیں بنائیں؟ کیا تم نے اپنے ہاتھ بنائے؟ کیا تم نے اپنے کان بنائے؟ کیا تم نے اپنے لیے دھڑکتا ہوا دل بنایا؟ کیا ہاتھ پاؤں تمہارے اپنے بنائے ہوئے؟ اگر تمہارے اپنے بنائے ہوئے ہوتے تو پھر یہ بات صحیح ہے، نہ تم نے اپنا دماغ بنایا، نہ تم نے اپنا دل بنایا، نہ تم نے اپنی آنکھیں بنائیں، تم پیدا بھی ہوئے تو مرے مرائے ہوئے پیدا ہوئے تھے، دوسروں کے رحم و کرم پر تھے، پھر تمہارا جسم کیسے ہوا؟ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ بات گویا کہ واضح کی گئی، افمن یخلق کمن لا یخلق، جو پیدا کرتا ہے اس کا دیا ہوا جسم ہے، مرضی بھی اسی کی چلے گی، بھلا جو پیدا کرتا ہے وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جس نے پیدا نہیں کیا؟ افلا تذکرون، کہ اتنا بھی تم سوچتے نہیں ہو؟ ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، اللہ رب العزت نے بنایا ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں میں جو کچھ ہے خدا کا ہے، زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، اس نے پیدا کیا۔ ہمارے سامنے تو صرف 2 ہی آپشن ہیں، یا تو مانیں یا پھر تلاش کریں، تیسرا کوئی آپشن نہیں۔ اگر ہم نے اللہ رب العزت کی مرضی کے خلاف اپنی آنکھوں کا استعمال کیا، اپنی زبان کا استعمال کیا، اپنے دماغ کا استعمال کیا، اپنے دل کا استعمال کیا، ہم چور ہیں، ہم ڈاکو ہیں، اس لیے کہ ہم نے اپنی آنکھیں بنائی ہی نہیں ہیں۔ جس نے بنائی ہیں یا تو اس کو مانا جائے یا پھر اس کو سچے جذبے سے تلاش کیا جائے، انسان منزل مقصود تک پہنچا دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے ایک انسان کے اندر اللہ تعالیٰ تین انسان پیدا کرتا ہے، پیدائش سے لے کر موت تک۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں کمزوری کی حالت میں پیدا کیا، پھر اسی کمزوری کی حالت سے اللہ نے تمہیں طاقت کی حالت دے دی، پھر اسی طاقت کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں پھر دوبارہ کمزور بنا اور بڈھا بنا دیا۔ جو چاہتا ہے اللہ رب العزت پیدا کرتا ہے۔ انسان اگر یہ کہے کہ میں اپنی طاقت جو پاتا ہوں اپنی غذا سے پاتا ہوں، ہوا سے پاتا ہوں، روشنی سے پاتا ہوں، بہترین دواؤں سے پاتا ہوں، تو پھر جب وہ پیدائش کے بعد میں طاقت حاصل کرتے ہوئے جوان ہوتا ہے، اس کے بعد میں وہی غذا ہے، اس کے بعد میں وہی پانی ہے، اس کے بعد میں وہی ہوا ہے، اس کے بعد میں وہی روشنی ہے، اس کے بعد میں وہی ورزش ہے، اس کے بعد میں وہی بھاگ دوڑ ہے، اس کے بعد میں وہی تمام حفظان صحت کے اصول ہیں
جو انسان اپناتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بڈھا ہوتا چلا جاتا ہے، اعضاء کے اندر راشا پیدا ہوتا ہے، آنکھیں دیکھنے سے جواب دے جاتی ہیں، کان سننے کے قابل نہیں رہتے ہیں۔ کون سی ہوا نے صحت دی، کون سی روشنی نے صحت دی، کون سی غذا نے صحت دی، بلکہ ہو سکتا ہے کہ جوانی کے بعد میں اور زیادہ کھاتا ہوگا تو طاقت اسے اور زیادہ ملنی چاہیے، لیکن جسم اس طرح ڈھیلا ڈھالا ہو جاتا ہے کہ وہ خود دھرتی کا بوجھ بن جاتا ہے۔ یخلق ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا ارادہ، اللہ کے تصرفات، اللہ کی طاقت، اللہ کی قوت جو ہمارے جسم کے اندر کار فرما ہے، اس کے اثرات ہیں جس کی وجہ سے ہمیں طاقت بھی ملتی ہے اور جس کی بنیاد پر ہماری طاقت ڈھلتی چلی جاتی ہے۔ بات مانی جائے گی تو اللہ رب العزت کی مانی جائے گی، احکام پر چلا جائے گا تو اللہ کے احکامات پر چلا جائے گا۔ علم کی بنیاد بھی یہی ہے، علم کی بنیاد قرآن کریم یہ کہتا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، یہ اس کا علم حاصل کرو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اس بنیاد کو لے کر اگر کوئی علم حاصل کرے گا، اس کا پڑھنا مبارک، اس کا کالج میں آنا مبارک، اس کا کلاس اٹینڈ کرنا مبارک، اس کا اپنے ساتھیوں کے ساتھ رہنا مبارک۔ اگر یہ چیز نہیں آئی، وہ اللہ رب العزت کی وحدانیت تک نہیں پہنچا، اس کی پوری زندگی لعنت کی زندگی بن جائے گی، خدا کی رحمت سے دوری کی زندگی بن جائے گی۔ جتنے بھی ملحد ہیں، کسی ایک کو ایک پل بھی چین نہیں، بے مقصدیت کی زندگی وہ بسر کر رہے ہیں، مارے مارے پھرتے ہیں۔ ایک اللہ کو مان لے، ہر چیز پر اجالا چھا گیا۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمانوں کا نور، اللہ زمین کا نور۔ روشنی جب پڑ جاتی ہے، ہر چیز کو انسان علی وجہ البصیرہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کہاں گڈھا ہے، کہاں روڈ بالکل صحیح ہے، کہاں سے سفر کیا جائے، کہاں پر اختتام کیا جائے۔ روشنی کی بنیاد پر آدمی پوری چیزیں دیکھتا اور سمجھنے کے قابل بن جاتا ہے۔ اگر خدا تک ہی نہیں پہنچا، اللہ کی منزل تک نہیں پہنچا، ہر طرف تاریکی، ہر طرف اندھیرے، کہاں قدم اٹھائے گا، کس خندق میں گر جائے گا، کس کھائی کی نظر ہو جائے گا۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، علم تو اس کی بنیاد یہ حاصل کر لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اس بنیاد کے ساتھ اگر ہم آگے بڑھیں گے، خدا کا نام لے کر پڑھیں گے، ہمارا علم ہمارے لیے احسان بن جائے گا۔ ورنہ آج دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے، آدمی پڑھتا ہے اور پڑھ لکھ کر بسا اوقات گویا پڑھا لکھا جانور بن جاتا ہے، مجھے معاف فرما دیا جائے، اسی علم کے ذریعے سے جیسے کسی کے ہاتھ میں چاقو دے دیا جائے اور دل صحیح نہیں ہے، دل کے اندر خدا کا خوف نہیں ہے، وہ چاقو سیب اور موسمی اور اس طرح کے پھلوں پر چلنے کے بجائے وہ ماں باپ پر وہ چاقو چل جاتا ہے، کسی کو بھی مار دیا، کسی کا بھی قتل کر دیا۔ اپنے دلوں کو پاک صاف کیجئے، دل کا پیالہ پاک رہے گا، جو بھی چیز اس کے اندر اترے گی وہ پاکیزہ رہے گی۔ دل کا پیالہ اگر پاک نہیں رہا، جو چیز اترے گی وہ اچھی چیز بھی اترے گی تو نجس ہو جائے گی، اس سے کہ دل ہی نجس ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نزلت الامانۃ فی جذر قلوب الرجال، امانت داری اور دیانت داری لوگوں کے دلوں کی گہرائی میں اتار دی گئی۔ پھر اس کے بعد میں اللہ کا قرآن نازل ہوا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نازل ہوئی، نتیجہ یہ ہوا کہ نور علی نور کی کیفیت بن گئی۔ وہ صحابہ کرام جنہوں نے ایمان کو سنبھالا، جنہوں نے اسلام کی روشنی پائی، جنہوں نے قرآن کریم کے ذریعے سے ہدایت پائی، وہ دنیا میں جہاں کہیں بھی گئے خدا کی رحمت بن کر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی رحمت کا اثر تھا۔ صحابہ کرام گئے، جہاں کہیں بھی گئے وہاں کی زمین بدلی، وہاں کا آسمان بدلا، وہاں کی زبان بدلی، وہاں کے لوگوں کا دین بدلا، پوری کائنات گویا کہ بدل گئی۔ ہمیں اسی طرح کا نمونہ اختیار کرنا ہے، ہمیں اسی طرح بننا ہے۔ ہم اپنے علم کی بنیاد پر اگر ہم نے اپنے اساتذہ کا ادب نہیں کیا، واقعی یہ بات یاد رکھیے گا، جہاں بے ادبی ہوتی ہے، جہاں گستاخی ہوتی ہے، بعد میں انسان دیکھے گا، خدا نہ کرے کہ اس طرح کا مرحلہ کسی کے سامنے آئے، آدمی کام بہت کرے گا، رزلٹ نہیں نکلے گا، برائے نام نکلے گا، محنت بہت زیادہ کرے گا، لیکن فتنوں کا دور آئے گا اس لیے کہ اس نے اپنے بڑوں کا ادب نہیں کیا۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ
لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ لوگوں کو بچنا چاہیے جو خدا و رسول کی مخالفت کرتے ہیں، وہ کسی نہ کسی فتنے میں پڑ جائیں گے یا دردناک عذاب ان کو آ لے گا۔ اور اللہ و رسول کے احسانات کے بعد پھر ماں باپ کے احسانات ہیں، پھر اس کے بعد میں اساتذہ کے احسانات ہیں، جس کا جو مقام اللہ تعالیٰ نے متعین کیا ہے اس مقام کو آپ پہچانیے، اپنے ماں باپ کا ادب کیجیے۔ ممکن ہے کہ کسی کے باپ بیل گاڑی چلاتے ہوں، ممکن ہے کسی کے باپ پھل فروش ہوں، ممکن ہے کسی کے باپ کچھ اس طرح کا کام کرتے ہوں جو کام عام معاشرتی زندگی میں بہت زیادہ عزت والا سمجھا نہیں جاتا، اور بیٹا پڑھ لکھ کر عالم فاضل ہو گیا۔ ہم دینی طلباء سے یہ بات کہتے رہیں اور آپ حضرات سے بھی کہیں گے کہ وہ بہت بڑا افسر ہو گیا۔ اپنے باپ کو باپ کہتے ہوئے سے اگر شرمندگی محسوس ہو رہی ہے تو اس سے بڑھ کر کمینہ، اس سے بڑھ کر گرا ہوا، اس سے بڑھ کر تھرڈ کلاس قسم کا کوئی انسان نہیں ہے۔ ماں نے کوئی بات کہہ دی، آپ نے کہا امی آپ کو کیا معلوم، آپ تو کچھ جانتے نہیں، ہم نے تو سائنس پڑھی ہے، سماجیات ہم نے، اخلاقیات سے ہم واقف ہیں، دنیا میں بہت سارے علوم سے، آپ کیا جانتی ہیں؟ یہ بتا کر اگر آپ نے اپنی امی کو صحیح بات بھی بتا دی، آپ گنہگار ہوں گے، آپ مجرم ہوں گے۔ ماں باپ سے اس طرح بات کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں عام لوگوں کے تعلق سے بات کہی، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی بات کہو، اور ماں باپ کے تعلق سے کہا وَقُل لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، وَقُل لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان دونوں سے اس طرح کی بات کہو جس سے ایک اعزاز والی بات، ایک اکرام والی بات، جس سے وہ اپنے آپ کو عزت والا سمجھے، اپنے آپ کو ایک حیثیت والا سمجھے، اس طرح کی بات، صحیح بات بتائی جائے، لیکن ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اپنے آپ کو ان کے سامنے ذرا جھکا کر۔ وہی معاملہ استاذ سے بھی، کلاس میں استاذ پڑھا رہا ہو اور اگر کبھی اس نے کوئی ایسی بات کہہ دی جس سے بڑھ کر آپ کو صحیح بات معلوم، آپ نے فوراً پھٹ سے کہہ دیا سر آپ یہ بالکل غلط کر رہے ہیں، اس طرح ہے۔ استاذ کو چاہیے ہم طالب علم بھی رہیں، اور اللہ رب العزت کا فضل ہے کہ ہم معلم ہیں، پڑھا رہے ہیں، استاذ کو چاہیے کہ طالب علم جس طرح سے بھی اسے بتا دے، اگر وہ صحیح کہہ رہا تو کھلے دل کے ساتھ اسے تسلیم کر، اسے دعا دے، لیکن طالب علم کی ذمہ داری ہے وہ ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ بتائے سر آپ نے جو بات کہی ہے اس کو اس طرح سے بھی سمجھا جا سکتا ہے، اگر اس پر غور کیا جائے تو یہ بات کچھ مناسب معلوم ہوتی ہے، یہ الگ سے بتا دے۔ بہرحال ہر ایک کی عزت نفس کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ حدیث پاک میں وہ بات آتی ہے جو نوجوان کسی بڑے کا اکرام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بڑھاپے میں ایسے نوجوان اس کے لیے مہیا کرے گا جو اس کے بڑھاپے کا اکرام کریں گے اور اس کی بڑائی کا ایک احترام کریں گے۔ اس طرح ہمیں علم کو حاصل کرنا ہے، علم کے مقصد کو جاننا ہو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اور آئندہ چل کر ہو سکتا ہے کہ آپ بہت بڑے منتظم بن جائیں، ایڈمنسٹریشن میں آپ شامل ہو جائیں اور آپ اسکول چلانے والے یا ملک چلانے والے بن جائیں۔ ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ میں ملک کے اور اس طرح ملک کی جتنی بھی اہم ترین چیزیں اس کی باغ ڈور اللہ تعالیٰ دے دے، آپ وہ چلانے والے بھی بن جائیں، تو پھر آپ کا رویہ یہ ہونا چاہیے، آپ کا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم انسانیت کی خدمت کرنے والے، لوگوں پر اپنا رعب جمانے والے۔ علم کا مقصد معلومات میں اضافہ کر کے لوگوں پر رعب جمانا نہیں ہے، لوگوں کو حقیر سمجھنا نہیں ہے، لوگوں کے تعلق سے یہ سمجھنا ہے کہ ہم سے کچھ گرے ہوئے ہیں، یہ نہیں ہے۔ علم کا تعلق احسان سے ہے، احسان سے، احسان سے ہے۔ علم کا مقصد اگر ہم جاننا چاہیں تو زندگی کے مقصد کو دیکھیں، اور زندگی کا مقصد جاننا چاہیں تو اس ہستی کی زندگی کے مقصد کو دیکھیں جن کے تعلق سے ابھی یہاں نعتیہ اشعار پڑھے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے اعلیٰ ترین انسان تھے، آپ کی زندگی کا مقصد احسان، 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 بندگان خدا کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا، خدمت کرنا، لوگوں کی بھلائی کو سوچنا اور لوگوں کا بھلا چاہنا، اور جن کا ہم بھلا کر سکتے ہیں ان کا بھلا کرنا۔ ہم اس کے مطابق انشاءاللہ زندگی بسر کریں گے، اور اپنے کالج میں رہتے ہوئے، اپنے اسکول میں رہتے ہوئے ہم فرسٹ پانے کی کوشش کریں۔ ہمیں تو آگے بڑھنا ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ نے زندگی اور موت اس لیے پیدا کیے تاکہ انسانوں کا امتحان لے کہ کون سب سے بہتر کام کرتا ہے، لیکن آگے بڑھنا، دوسروں کو
کو گرا کر نہیں، دوسروں کو دھکا دے کر نہیں، دوسروں کو دھکیل کر نہیں، دوسروں کا مذاق اڑا کر نہیں، دوسروں کو ساتھ لے کر ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی آگے کرے گا، اور اللہ نے چاہا تو ہمیں اللہ تعالیٰ سب سے آگے کرے گا۔ اس طرح ہمیں بننا ہے، لوگوں کے ساتھ احسان کیا کیجئے۔ ہم تو اپنے مدرسے کے طلباء سے کہتے ہیں، اور کوئی اگر ہمت والا ہو تو وہ کام کرے، کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر امتحان شروع ہونے میں 1 گھنٹہ باقی ہے، وہ آخری گھنٹی جس میں آپ کو ایگزام ہال میں پہنچنا اور نہ دروازے بند کر دیے جائیں گے، اس وقت دنیا طالب علم کی بدلی رہتی ہے کہ یہ دیکھیں یہاں سے آئے گا وہاں سے آئے گا۔ اس وقت اگر آپ کا کوئی ساتھی جو ذہنی لحاظ سے ذرا کمزور ہے، وہ آپ کے پاس آئے اور آپ سے کہے کہ جو ہے میتھ کا یہ جو معاملہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، فلاں چیز ہے، اس کا جواب کیا ہے، سائنس کا مسئلہ کس طرح عمل کرے گا، سوال آ جائے، آپ اپنی کتاب بند کر دیں، آپ اپنی کتاب بند کر دیں اور اسے آپ سمجھائیے۔ اس میں آپ کے 15-20 منٹ لگ جائیں، جو آپ کے نزدیک سونے سے اور ہیرے جواہرات سے بڑھ کر قیمتی ہوں تو ہوا کریں، اور اس نے وہ آپ کی بات سمجھ لی اور وہ مطمئن ہو کر چلا گیا، آپ کو دعائیں دیتا ہوا چلا گیا، اور امتحان میں وہی سوال آ گئے جو آپ ان 20 منٹ میں پڑھنے والے تھے، اور آپ اس کا جواب صحیح لکھ نہیں سکے۔ آپ کو 90-95 نمبر ملنے تھے، لیکن اس کو سمجھانے کی وجہ سے آپ کو نمبر ملے 60 یا 65۔ اللہ کے دربار میں آپ 1000 فرسٹ سے بڑھ کر فرسٹ ہیں، اس سے کہ اللہ رب العزت کا اصول ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ تو احسان ہے، وسنزید المحسنین، اور ہم محسنین کو بہت دیں گے۔ کس طرح دیں گے، کتنا دیں گے، کہاں سے دیں گے، وہ اللہ کی طرف سے کہا جائے، ہم پر چھوڑ دیا جائے۔ ہم نے تعلیم حاصل ہی اس لیے کی کہ انسانیت کے قدروں کو ہم بلند کریں گے، بندگان خدا کے ساتھ احسان کریں گے، اور احسان صرف پیسوں سے نہیں ہوتا ہے، احسان صلاحیتوں سے بھی ہوتا ہے۔ اپنی صلاحیتوں کو تجارت مت بنائیے، کبھی نہ کبھی وہ صلاحیتیں استعمال ہوتی ہیں اور اس کا فائدہ آپ کو حاصل ہوگا، لیکن یہ عزم رکھیے کہ ہم اپنی صلاحیتوں کو خدمت بنائیں گے، ہم اپنی صلاحیتوں کو احسان بنائیں گے، ہم اپنی صلاحیتوں کو بندگان خدا کے سامنے راستوں کو واضح کرنے کے لیے اپنی صلاحیتوں کا استعمال کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔ عام طور سے نصیحتیں کی جاتی ہیں، تمہیں کلاس میں فرسٹ آنا ہے، ٹھیک ہے نصیحت، لیکن اس سے بہتر نصیحت یہ ہے، جبکہ ہم جانتے ہیں فرسٹ تو ایک ہی آئے گا، جو سیکنڈ آیا ہے، جو تھرڈ آیا ہے، جو اس فرسٹ سے بڑھ کر زیادہ اس نے محنت کی ہے، اس کا کون ہے؟ تو ہماری ذمہ داری یہ ہے، ہم اپنے اساتذہ سے بھی کہتے ہیں، طلباء سے یہ نہ کہا جائے تمہیں درجے میں فرسٹ آنا ہے کلاس میں، بلکہ یہ کہا جائے تمہارے پاس جو کچھ ہے، اپنی تمام تر صلاحیتیں تمہیں جھونک دینی ہیں، اس کے بعد میں رزلٹ جس طرح کا بھی آئے، اللہ کے نزدیک تم فرسٹ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ تو یہ دیکھتا ہے کہ تم میں کام کرنے کے لحاظ سے سب سے بہتر کون ہے۔ اپنے دوست وغیرہ خواہ مخواہ نہ بنائے جائیں، اسلام نے اتنے حقوق دے دیے ہیں، وہ دوستی کے حقوق سے 1000 گنا بڑھ کر اسلام نے حقوق دے دیے ہیں۔ دوست بنانا ہے، خدا کو اپنا دوست بنائیے، خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دوست بنائیے، اور باقی بندگان خدا کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ بہتر سے بہتر معاملہ کیجیے۔ بسا اوقات دوستی ابتداءً شوق ہوتی ہے، بعد میں مجبوری بن جاتی ہے، اور اخیر میں تباہی بن جاتی ہے۔ تو وہ دوست جو آپ کا ٹائم پاس کر رہا ہو، وہ حقیقت میں آپ کے ماں باپ کے جذبات کو قتل کرنے کے لیے آیا ہے۔ آپ ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کریں اور بہتر سے بہتر زندگی بسر کریں، بندگان خدا کو ساتھ لے کر آگے بڑھنے والے بن جائیں، اور کوئی برا شوق، سستی، ان تمام چیزوں سے اللہ کی پناہ چاہیں۔ ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، اے اللہ میں ہر طرح کے نکمے پن سے تیری پناہ لیتا ہوں، اور ہر طرح کی سستی سے۔ آدمی سست نہ بنے، سونے کے لیے جتنا وقت ہے آدمی آرام کر لے، پھر باقی وقت ادھر ادھر کی چیزوں میں اگر وہ ختم کر دے گا، سست بنے گا، تو پھر وہ زیادہ ترقی نہیں کر پائے گا۔ اور ایک ذہنی سستی ہوتی ہے، ہم تو کچھ کر نہیں سکتے ہیں، ہم بہت بیکار آدمی ہیں، وہ فلاں لڑکا ہو تو کلاس میں فرسٹ آ رہا ہے۔ اللہ رب العزت محنت دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ محنت دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ جد و جہد دیکھتا ہے۔ کوئی کن سے
کن ذہن ترین لڑکا بھی ہو، وہ اگر محنت کرے گا، اپنے اوقات کو صحیح مصارف میں استعمال کرے گا، اللہ رب العزت کا فیصلہ یہ ہے کہ جو محسن بنے گا، اپنے کام کو بہترین ڈھنگ سے انجام دے گا، اللہ رب العزت کی طرف سے وہ احسانات کے کرشمے دیکھے گا تو کبھی یہ تصور نہ کرے کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیم دی ہے وہ تعلیم آگے بڑھنے کی ہے۔ استعین باللہ ولا تعجز، ہمیشہ ہر طالب علم گویا اپنی کاپی کے سر ورق پر یہ حدیث لکھ دے کہ اللہ سے مدد حاصل کرو، کبھی حوصلہ نہ ہارو۔ ان اللہ تعالی یلوم علی العجز، اللہ تعالیٰ نکمے پن کو، ناکارگی کو اللہ تعالیٰ کنڈم کرتا ہے۔ ہم کر سکتے ہیں، بعد میں وہ چیز ہو یا نہ ہو، لیکن ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ ایک اللہ والے نے مثال دی، آدمی روڈ پر جا رہا اور ہمارا پورا علاقہ سرسبز و شاداب ہے، دور اسے روڈ دکھائی دے گا، اگر دو طرفہ درخت ہوں کہ آگے چل کر درختوں سے روڈ ڈھکا ہوا، روڈ بند ہے، یہ سوچ کر یہی وہ رک گیا تو رک گیا۔ اگر وہ یہ دیکھے نہیں آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہے، جیسے جیسے آگے بڑھتا جائے گا سڑک کھلتی چلی جائے گی اور وہ اپنی منزل تک پہنچ جائے گا۔ کبھی مایوس نہ ہو، ایک احسانی زندگی بسر کی جائے، ادب کی زندگی بسر کی جائے، فائدہ پہنچانے کی زندگی بسر کی جائے، خدمت کی زندگی بسر کی جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوٹل جو زندگی بسر ہوئی ہے، اگر دو جملوں میں بیان کیا جائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی زندگی اللہ رب العزت کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی اللہ کے بندوں کے لیے۔ ہم بھی اسی طرح کا کچھ عزم کر لیں، اور اس دور میں جب کہ گناہ کم ہوتے ہیں، ابھی آپ کی عمریں کچی ہیں، آپ اگر عزم کر لیں گے، ہمیں امید ہے، ہمیں مدارس کے طلباء سے بھی بے پناہ امیدیں ہیں، ہمیں کالجوں اور اسکولوں کے جو نوعمر طلباء جو میرے سامنے موجود ہیں ان سے بھی مجھے امید ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے من یستعفف یعفہ اللہ، جو اللہ سے پاک دامن بننا چاہتا ہے اللہ اسے پاک دامن بناتا ہے۔ ومن یستغنی یغنہ اللہ، جو اللہ سے چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کسی کا محتاج نہ بنائے، اللہ تعالیٰ اسے کسی کا محتاج نہیں بنائے گا، صرف اپنا محتاج بنائے گا۔ ومن یتصبر یصبرہ اللہ، جو صبر و استقامت کی دولت اور اس کی مشقت برداشت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے صبر و استقامت کی دولت دیتا ہے۔ ہر طرح کی خرابیوں سے ہم اپنے آپ کو پاک رکھیں۔ اس زمانے کے اندر ہم تو چونکہ ہندوستان بھر کے اندر جانا آنا رہتا ہے، جو جگہ جگہ جو چیزیں ہیں اور کوئی طبقہ اس سے محفوظ نہیں، نشے کی جو لت ہے، اس لت نے اس طرح ہمیں کھوکھلا کر دیا ہے، اس طرح ہمیں کھوکھلا کر دیا۔ آدمی کو اللہ نے عقل دی ہے، وہ صرف ایک سادہ سوال اپنے آپ سے نہیں کر سکتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں اس سے برباد کون ہو رہا ہے؟ کوئی اور تو برباد نہیں ہو رہا، میں برباد ہو رہا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات ارشاد فرمایا؟ احرص علی ما ینفعک، احرص علی ما ینفعک۔ یہ بھی اپنی کاپی پر آپ لکھ لیں کہ اس چیز کا بہت زیادہ شوق رکھو جو تمہیں فائدہ پہنچائے گی۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ تو کیا نشہ یا اس طرح کی جتنی اور چیزیں کس طرح ہمیں کھوکھلا کر رہی ہیں، ہمارے ماں باپ کے جذبات کو کس طرح قتل کر رہی ہیں، اور کس طرح معاشرے کے اندر ہمارے ذریعے سے اگر خدا نخواستہ کوئی بھی اس کے اندر ملوث ہے تو وہ کس طرح اس کو بربادی کا، پورے معاشرے کو بربادی کی راہ پر لے جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہم سناتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نشے کے بعض فوائد گنائے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، وہ مسلمان ہو چکے تھے، انہوں نے آ کر یہ بات کہی، یا رسول اللہ، ہم جس علاقے میں رہتے ہیں بہت ہی ٹھنڈا علاقہ ہے وہ، اور ہمیں شراب اگر ہم پیتے ہیں تو ہمارے اندر کچھ گرمی آتی ہے اور ہمیں کام کرنے میں بہت زیادہ طاقت ملتی ہے، تو ہم اپنا کام کرنے کے حد تک شراب پی سکتے نہیں پی سکتے ہیں؟ ذہن کبھی کبھی یہ کہتا ہے کہ حضور نے شاید یہ جواب دیا ہوگا کہ کام کرنے کی حد تک تو پی لو، اس سے زیادہ نہ پیو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب نہیں دیا، آپ نے صرف ایک سوال کیا کہ جو چیز وہ پیتے ہیں وہ نشہ لانے والی ہے یا نہیں ہے؟ چاہے اس شخص کو نشہ آئے نہ آئے اس سے بحث نہیں، وہ چیز نشہ والی ہے یا نہیں ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ چیز تو نشہ والی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو جا کر روکو۔ انہوں نے پھر یہ کہا کہ یا رسول اللہ
اس سے کچھ فائدہ پہنچتا ہے وہ شاید اجازت لینا چاہ رہے تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ارشاد فرمایا کہ ان کو جا کر روکو، اگر وہ اس پر بھی باز نہیں آئے تو ان سے جنگ کرو، ان کے سامنے تلوار کھولو۔ تو اس طرح کی بات تو یہاں نہیں، لیکن اگر کوئی اس طرح کی چیز ہے ہم ان کو سمجھانے والے اور ان کو اس صحیح راستے پر ڈالنے والے، اس کے جو علاج ہیں اس طرح کا علاج ہم کروانے والے بنے، اور اس طرح کی کوئی چیز خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ ہمیں تو بالکل انہیں اگر کسی میں پائی جا رہی ہو تو اس کا علاج ہے، اس کے جو دوست ہیں وہ خیر خواہی کے ساتھ اس کا علاج کر معاشرے کو پاک و صاف کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک تو علماء پر ذمہ داری ڈالی ہے، دوسری ذمہ داری اللہ نے مشائخ پر ڈالی ہے اور ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اور تیسری ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے معاشرے کے ان افراد پر رکھی ہے جو سنجیدہ طبقہ ہے۔ تعلیم یافتہ طبقے سے بڑھ کر سنجیدہ طبقہ کون ہو سکتا ہے؟ ہماری ذمہ داری خود اپنے آپ کو بنانا نہیں ہے، ہماری ذمہ داری دوسروں کی بھی فکر کرنی ہے۔ ہم دوسروں کی فکر کرنے والے بن جائیں، خدا ہماری فکر کرے گا۔ اپنے لیے تو پرندہ بھی میرے بھائیوں گھونسلہ بنا لیتا ہے، جانور بھی اپنے لیے کہیں کچھ دیکھ لے منہ مار لیتا ہے، لیکن ہم دوسروں کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود ہمارے اپنے آپ کو سنبھالنے والا ہے، ہم اپنے ساتھیوں کی فکر کریں اور دیکھیں۔ ہم آخر میں وہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم لوگوں کی زندگیوں کو فتح کریں، اپنے اخلاق بلند ترین رکھیں، اور اخلاق کا مطلب صرف مسکرا کر ملنا نہیں، اخلاق کا مطلب ہر ایک کا بھلا چاہنا اور ہر ایک کا بھلا کرنا۔ جن کا ہم بھلا کر سکتے ہیں ان کا ہم بھلا کریں، اور سب کا تو کر نہیں سکتا ہے، دنیا میں ارب لوگ موجود ہیں، تو جو ہیں ان کا ہم بھلا چاہیں، اسی کا نام احسان ہے، اسی کا نام خیر خواہی ہے۔ ہم اپنے ساتھیوں کو دیکھیں، اور جتنے بھی آفیسز میں کام کرنے والے ہیں لوگوں کو تاڑنا سیکھیں۔ ہم خوشیوں کی مجلسوں میں ہزار دفعہ شریک ہوتے ہیں، اور آپ کو بہت مبارک، آپ اپنے دوستوں کے ساتھ چائے پیے سب کچھ کریں، ٹھیک ہے شریعت کے دائرے میں رہ کر، لیکن لوگوں کو تاڑنا سیکھیں۔ بسا اوقات 10 سال تک دوستی رہتی ہے اور دوست اپنے دوست سے اپنا مسئلہ بیان کرنے میں ہچکچاتا ہے تو اس کے بیان کرنے کے انتظار نہ کریں، کون پریشان ہے کیا ہے، آپ اس سے جا کر صرف اتنا ہی کہہ لیں کہ کیا بات ہے، کیوں پریشان ہیں، کہ ابا بیمار ہیں، والدہ کی طبیعت صحیح نہیں ہے، بہن کی شادی نہیں ہو رہی، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے لیے دعا کریں گے اور تمہارے جو کچھ بن پڑے گا ہم وہ کریں گے۔ اتنی بات بھی اگر تم نے کہہ لی تو وہ دوست آپ کا جو خوشیوں کی سینکڑوں مجلسیں ہیں وہ بھول جائے گا، لیکن غم کی اس مجلس کو ہمیشہ یاد رکھے گا۔ لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہونے والے بنے، لوگوں کے غموں میں اپنے آپ کو شامل کرنے والے بنے، اور اپنے درجات کا نظام، اپنے کلاسوں کے نظام، اور یہاں ہاسٹل ہے تو اپنے ہاسٹلوں کا نظام، اور عزیز طلبہ گھر جاتے ہو اپنے گھر کا نظام، ہماری بنیاد پر ہم جہاں کہیں بھی جائیں لوگوں کے دل کے اندر ایک ٹھنڈک محسوس ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہی بات کہی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جس طرح کی صفات دے کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا، انہی پر ہم اپنی بات مکمل کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بارے میں کہا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، میرے رب نے مجھے بہت بابرکت بنایا جہاں کہیں بھی میں رہوں۔ اور ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے بات ارشاد فرمائی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، ہم آپ کی امت ہیں۔ اور ایک علم حاصل کریں، مفید علم، کیا ہم اپنے محلے کے لیے رحمت نہیں بن سکتے؟ اپنے گھر کے لیے رحمت نہیں بن سکتے؟ اپنے ماں باپ کے لیے رحمت نہیں بن سکتے؟ اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کے لیے رحمت نہیں بن سکتے؟ سب کو جانے دو، خود اپنے آپ کے لیے کیا ہم اللہ کی رحمت بن نہیں سکتے؟ اس طرح بن کر دکھائیے، اور انسان اگر عزم کرے گا اللہ کی طرف سے ایک راستہ نہیں سارے راستے کھول دیے جاتے ہیں۔ شرط یہی ہے انسان جد و جہد کرے اور اللہ کے لیے کام کرنا سیکھے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، جو لوگ ہماری راہ میں اپنی جان کھپاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ہم اپنی تمام راہیں ان کے لیے کھول دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو محسنین کے ساتھ ہے۔ محسن وہ ہے قرآن کریم کی نگاہ میں
جس کا دل نیک، جس کی زبان اچھی، جس کے کام اچھے، اس کا نتیجہ بھی ہمیشہ اچھا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے آنے اور جانے کو قبول فرمائے، آپ حضرات کے قیام کو اللہ تعالیٰ بے پناہ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ وہ پورے راستے آسان فرما دے جس کے نتیجے میں انسان خود بنتا ہے اور اللہ کی طرف سے ملنے والے نور سے روشن ہوتا ہے اور پورے معاشرے کو اس طرح کی روشنی بخشتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔